سارے سنی کا اعلان نہیں بھولیں گے. ذرا محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ. سارے سنی کا اعلان نہیں بھولیں گے، ہم پہ جاری ہوا فیضان نہیں بھولیں گے، اور آپ کے صدقے مسلمان ہوئے ہیں خواجہ، ہم کبھی آپ کا احسان نہیں بھولیں گے. آپ کے صدقے مسلمان ہوئے ہیں خواجہ، ہم کبھی آپ کا احسان نہیں بھولیں گے. محترم حضرات، ہم کو بھی وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا پڑھنے کے لیے، کیونکہ فہرست بہت لمبی ہے. اب میں تقریر کے لیے گزارش کر رہا ہوں حضرت علامہ مولانا محمد علی صاحب قبلہ جن کا تعلق ضلع بستی سے مائک پر تشریف لائیں اور آئے ان کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غریب نواز، مسلک اعلی حضرت، غلامان اعلی حضرت، عاشقان اعلی حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. غریب نواز کانفرنس ہے. آپ حضرات اس محفل پاک میں تشریف لائے ہوئے ہیں اور یہ علماء کرام مدارس کے طلباء اس بزم نور میں حاضر ہیں. میں تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کی سماعتوں کے روبرو ہوں. ظاہر بات ہے کہ جب آپ یہاں سے چلے ہوں گے تو ہمارا جو ازلی دشمن ہے جسے ہم شیطان لعین کہتے ہیں، یہ اکثر انسانوں کو گمراہ کرتا ہے اور سیدھے راستے سے بھٹکانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے. آپ چلے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں، آپ کے فکر میں یہ وسوسہ ضرور ڈالا ہوگا کہ کیا جا رہے ہو، وہی پرانی روش ہے، کیوں جا رہے ہو، وہی علماء ہیں، وہی قرآن و حدیث کی باتیں سنائیں گے. میں ایک ذہن دینا چاہتا ہوں کہ صدیاں گزر گئی ہیں، پھر بھی الحمدللہ ان بزرگان دین کا تصرف اتنا قوی ہے کہ لاکھ شیطان آپ کے راستے میں حائل ہوتا ہے، لیکن ان کی روحانی قوتیں آپ کو اپنے اس پاکیزہ محفلوں میں کھینچ لاتی ہیں. تو تھوڑی دیر آپ دل جمعی کے ساتھ ہماری گفتگو سنیں گے. آواز تھوڑی گرفتہ ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ابھی جب غریب نواز کا کرم برسے گا تو آواز کھل جائے گی. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو یہ غریب نواز کے دیوانے دور تک تا حد نگاہ بیٹھے ہیں، کیا میری آواز آپ کو برابر مل رہی ہے؟ آپ لوگ ذرا پیچھے سے ہاتھ اٹھائیں تاکہ مجھے لگے آواز مل رہی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ غریب نواز کانفرنس ہے. 2 شعر میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، پھر اپنی گفتگو. علماء کرام کی دعائیں اور آپ حضرات کی بھی دعائیں چاہتا ہوں. عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم کہاں لال و گل شمس و قمر مانگتے ہیں، ہم کہاں لال و گل شمس و قمر مانگتے ہیں، صرف خاک قدم خیر بشر مانگتے ہیں، صرف خاک قدم خیر بشر مانگتے ہیں، اور داعیے خامہ فن اہل سخن اہل نظر، داعیے خامہ فن اہل نظر اہل سخن اپنی تحریر و تکلم میں اثر مانگتے ہیں، اپنی تحریر و تکلم میں اثر مانگتے ہیں. اور رب کے محبوب ہیں راز مشیت کے امین، رب کے محبوب ہیں راز مشیت کے امین. ان سے جبریل بھی ادراک کا پر مانگتے ہیں، ان سے جبریل بھی ادراک کا پر مانگتے ہیں. اور ایک شعر بڑا قیمتی دوستو، میں آپ کے جذبوں کا امتحان بھی لوں گا، اس لیے کہ آج ہماری قوم کا مزاج ہے کہ اگر لہرا دیا جائے تو لوگ بغیر کہے سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، جبکہ یہاں ایسا کچھ نہیں ہے. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ شاعری اور اردو زبان سمجھتے ہیں کہ نہیں. ساکنان ملک ہفت بھی در پر آ کر، ناظم صاحب آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ ساکنان ملک ہفت بھی در پہ آ کر تیری توصیف بیانی کا ہنر مانگتے ہیں، تیری توصیف بیانی کا ہنر مانگتے ہیں. اور ایک شعر ان علماء کرام کے حوالے سے کہ اے شب صحرائے مدینہ ہو کرم، اے شب صحرائے مدینہ ہو کرم،
ہم تیری چھاؤں میں چھوٹا سا گھر مانگتے ہیں، ہم تیری چھاؤں میں چھوٹا سا گھر مانگتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ جشن غریب نواز ہے۔ میں آپ کو واقعہ نہیں سناؤں گا کہ میرا غریب نواز اجمیر آیا، میرا غریب نواز ہندوستان میں آیا، میرا غریب نواز اجمیر سے آیا۔ میں یہ سنانے حاضر نہیں آیا ہوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، توجہ دیجئے گا میری طرف، کون غریب نواز؟ وہی غریب نواز جو عطائے رسول ہے، کون غریب نواز جو رب کی رحمتوں کا اور مصطفیٰ جانے رحمت کے کرم کا مجسم شکل و صورت لے کر کے ہندوستان کی دھرتی پر آیا۔ کون غریب نواز جس کی بارگاہ میں ادنا بھی کھڑا ہے، جس کی بارگاہ میں آلہ بھی کھڑا ہے؟ کون غریب نواز؟ وہی شہنشاہ غریب نواز جس کی بارگاہ میں اورنگزیب بھی کھڑا ہے، وہی غریب نواز جس کی بارگاہ میں غیاث الدین بلبن بھی کھڑا ہے، وہی غریب نواز جس کے حضور خواہ التمش بھی کھڑا ہے، وہی غریب نواز جس کے حضور قطب الدین بختیار کاکی کھڑے ہیں، وہی غریب نواز جس کی بارگاہ میں ادنا اور آلہ کھڑے ہیں اور مانگنے والوں کی بھیڑ لگی ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ اسی مانگنے والوں میں جہاں ایک امیر کھڑا ہے وہیں غریب کھڑا ہے، اور ہندوستان کا سب سے عظیم شہنشاہ جسے زمانہ جلال الدین محمد اکبر کہتا ہے وہ بھی غریب نواز کی بارگاہ میں کھڑا ہے۔ ہم نے کہا یہ جلال الدین تو کیوں کھڑا ہے؟ تو اکبر کی روح کہتی ہے سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در نہ ہوتا خواجہ تو یہ دیوانے کہاں جاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بزم غریب نواز، مسلک اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بات؟ سبحان اللہ۔ امیر تو امیر، غریب تو غریب، ہندوستان کا عظیم شہنشاہ جسے زمانہ جلال الدین محمد اکبر کہتا ہے وہ بھی غریب نواز کی بارگاہ میں جاتا ہے تو سر جھکا کے جاتا ہے، اپنی بلند پیشانی جھکا کے جاتا ہے، اور سارے لوگ غریب نواز کے حضور اپنے دامن امید کو پھیلائے ہیں، اور ہر پھیلانے والا یہ جانتا ہے کہ یہ جو کچھ دیتے ہیں مصطفیٰ کے در سے دیتے ہیں، مصطفیٰ کے کرم سے دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ اپنا ذہن حاضر کر لو کہ مرید ہے، پیر کا ہاتھ ہاتھوں میں ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے خواجہ عثمان ہارونی ہے، ذرا منظر کا پس منظر دیکھ لیجئے، 14 سال کی عمر ہے، غریب نواز کی والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اگر آج کسی 14 سالہ لڑکے کے باپ کا انتقال ہو جائے اور پھر لڑکا وراثت میں ملی ہوئی جائیداد کو بیچ کر غربا میں لٹا دے تو معاشرے میں کتنے ایسے ہوں گے جو اسے اچھا کہیں گے؟ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، آپ کے فکر کو بیدار کرنا ہے۔ میرے خواجہ غریب نواز والد کا انتقال ہوا، وراثت میں باغ اور پنچکی ملی، آپ نے بیچ دیا، غریبوں میں لٹا دیا، اور گلی کوچوں میں آواز اٹھنے لگی کہ باپ کی کمائی ہے اس لیے لٹا رہا ہے، خود کمایا ہوتا تو تکلیف ہوتی۔ لیکن کہنے والے شاید غریب نواز کے دل کی کیفیت کو نہیں جانتے تھے، سب کچھ دے دیا رب کی راہ میں اور چل پڑے مرشد کی تلاش میں۔ اور جب خواجہ ہارون مل گئے، خواجہ عثمان ہارونی مل گئے تو غریب نواز کا ہاتھ پکڑا، ایک دن در رسول پہ حاضر کر دیا اور کہنے لگے اے غریب نواز سنو، یہی ہے وہ در جہاں سے صدیق کو صداقت ملی ہے، یہی وہ در ہے جہاں سے عمر کو عدالت ملی ہے، یہی وہ در ہے جہاں سے عثمان کو سخاوت ملی ہے، یہی وہ در ہے جہاں سے علی کو شجاعت ملی ہے۔ اس لیے اے غریب نواز دامن پھیلا دو، مانگ لو، مصطفیٰ جو چاہیں گے عطا کر دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اور غریب نواز نے دامن پھیلا دیا، عرض کرنے لگے اے ہادی دارین، مقدر گرے آفاق، خالق تیرا شہدہ، خلائق تیری مشتاق، کون کہہ رہا ہے؟ یہ غریب نواز کہہ رہے ہیں اے ہادی دارین، مقدر گرے آفاق، خالق تیرا شہدہ، خلائق تیری مشتاق، بس تو ہے فتحنا لکا فتحن کا مخاطب، پیرو ہے تیرے آیتے آلونا کے مصداق، اور پائی ہے تمدن نے ضیائیں تیرے در سے، روشن ہے تیرے در سے فیض کے اوراق، مصطفیٰ دامن پھیلا ہے نواز دو۔ تو در رسول سے خطاب ملا کہ اے غریب نواز اگر میری رضا میں باپ کی وراثت لٹا سکتے ہو تو میں تمہیں ہندوستان کی حکومت دے سکتا ہوں۔ لٹایا تھوڑا تھا اور عطا کتنا کر دیا؟
सुभान अल्लाह। इतना अता किया कि अपना नाइब बना के भेज दिया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसमें कितने लोग हैं जिन्होंने अजमेर को देखा? जरा हाथ उठाएं। किनकी यादरी हुई अजमेर में? सुभान अल्लाह। बहुत सारे हमारे अहबाब ने हाथ उठाया। जो न गए हों, मेरी गुजारिश है कि एक बार जरूर जाइएगा। हमारे पीछे गरीब नवाज का रोज़े अतहर, उसका फोटो लगा हुआ है। हज़रात गिरामी, इस रोज़े का ताल्लुक मदीना से किस तरह है, मैं जिम्मेदारी से कह दूं, कभी जाने का इत्तेफाक अगर हो जाए और चांदनी रात हो, चांद पूरे शबाब के साथ निकला हो और शाहजहानी मस्जिद के सहन में खड़े होकर के जब आप गरीब नवाज के गुंबद पे नजर डालेंगे तो खुदा की कसम फदाए अजमेर में ये शेर गूंजेगा कि सबसे गुंबद का मंजर है, पेशे नजर याद तैबा की आती है अजमेर में, आफ्ताबे रिसालत मदीने में है, किरण जगमगाती है अजमेर में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वो गरीब नवाज की शान अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। तो उनकी इस पाकीज़ा महफिल में हम और आप हाजिर हैं और मैंने आयत पढ़ी है, यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी। पढ़े लिखे लोगों का मजमा है। शान नुज़ूल ये है कि मुस्तफ़ा जब हिजरत करके मदीना आए तो लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, रूह क्या है? मैंने इस आयत को इसलिए मुंतखब किया है कि जब हम लोग बुजुर्गान दीन की करामत बयान करते हैं तो बात जहन में नहीं आती, यही इंसान उसे तस्लीम नहीं करता, यानी रूह वाला रूहानियत का कायल नहीं है। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जब रूह इतनी पावरफुल है तो जो रूहानियत का इमाम है उसका मकाम क्या होगा? क्या कहते हैं? सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? और दावे के साथ इंशाअल्लाह मैं दलील के साथ कुरान की रोशनी में साबित करूंगा कि जब एक रूह वाला इतना बुलंद मकाम रखता है, जो साहिब रूहानियत होगा उसके जलवों का आलम क्या होगा। जलालैन शरीफ सफ़ा 388 एक हदीस पाक जिसका मफहूम है कि जब आम कलमा पढ़ने वाला मुसलमान बंदे मोमिन सो जाता है, उसकी रूह चली जाती है अर्श आज़म पर। कहाँ चली जाती है? अर्श आज़म पर। और अगर वो जाने वाली रूह नमाजी है तो अल्लाह ताला उस रूह को अर्श पर सजदा करने का मौका देता है। कहाँ चली जाती है रूह? अर्श आज़म पर, और सजदा करने का मौका मिलता है अगर वो नमाजी है। दोस्तों, आपने तकरीर में हमसे आज सुन लिया, कल आप चले जाएंगे, अचानक आपको कोई मसला की ज़रूरत पड़ी, आपने सोचा हज़रत मौलाना बैठे थे, चलो चल के उनसे मसला पूछाएं। और आजकल हमारी समाज के लोग मसला किस बात का पूछते हैं, वो आजकल टीवी की दुनिया में भी ज़्यादा मोतबर हो गया है और बहसें हो रही है। खैर वो मेरा मौजू नहीं है। आप पहुँचे मसला पूछने के लिए, देखा आपने कि मौलाना साहब अपने कमरे में सो रहे हैं, आपको उन्हें जगाना था। एक तालिबे इल्म सामने आया, आपने उससे पूछा तुम्हारे मौलाना कहाँ है? तालिबे इल्म ने कहा हजरत सो रहे। आपने दरवाजे की कुंडी खटखटाई, आवाज पैदा हुई, हजरत बेदार हुए। क्या बात है? आपने कहा हजरत मैं आया था मसला पूछने के लिए, लेकिन उससे पहले आप एक बात बताओ। मैं अपना मसला तो बाद में पूछूंगा, लेकिन पहले आप ये बताओ कि अभी अभी मैं कल की रात में जलसे में गया था, वहां मैंने एक आलिम से सुना कि जब कोई सो जाता, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीकत, पीरे तरीकत, खड़े होकर के इस्तकबाल कीजिए हजरात। हमारे आज के जलसे के सदारत हजरत पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत हजरत मौलाना बाबा ज़फ़रुल हसन साहब किबला मद्दज़िल्लाहु नूरानी कर रहे हैं। आप तशरीफ़ लाए, आप हजरात बैठ जाइए और इनके रुख़ ज़ैबा की आप हजरात ज़ियारत कीजिए और अपने ईमान को मुजल्ला कीजिए। हजरात गिरामी, बस चंद मिनट मेरी गुफ्तगू आप सुन लें, ईमान ताज़ा होगा। आपने कहा हजरत मसला मैं बाद में पूछूंगा, पहले बताइए कि जब आपकी रूह अर्श पर चली गई तो इतने जल्दी आई कैसे? इसलिए कि अर्श बहुत दूर है, बहुत दूर है। अगर हदीस पाक की रोशनी में देखा जाए तो ये जो पहला आसमान नजर आता है 500 बरस का रास्ता है, वो भी तेज रफ्तार घोड़े से। फिर उस आसमान की मोटाई है, फिर एक आसमान, दो आसमान, तीन आसमान, 7 आसमान,
پھر ان کے بیچ میں فضائیں، یعنی کل ملا کر کے کہ بہت دور ہے عرش اعظم۔ آپ نے پوچھا حضرت سے کہ آپ کی روح اتنی دور کیسے چلی گئی اور کیسے آ گئی؟ تو حضرت مولانا نے کہا کہ ارے بھائی، جب تیرے بات اتنے سمجھ میں آتی ہے کہ ایک عام مسلمان کی روح اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ وہ آنے واحد میں عرش اعظم پہ جا سکتی ہے اور جا کے واپس آ بھی سکتی ہے، اور تو نے ابھی ابھی اس بات کا مظاہرہ اور مشاہدہ بھی کر لیا کہ میں سویا تھا اپنے کمرے میں اور میری روح سونے کے عالم میں عرش پہ گئی تھی، تو نے دروازہ کھٹکھٹایا، روح واپس آ کر کے جواب دے دیا۔ تو اپنا ایمان صحیح کر لے کہ جب ایک غلام کا یہ عالم ہے تو جو اجمیر کی دھرتی پر سویا ہے، جسے زمانہ غریب نواز کہتا ہے، اس کی روحانیت کا عالم یہ ہے کہ اگر غریب نواز اجمیر کی دھرتی پر ہے اور عالمگیر جیسا شہنشاہ در حاضر ہے غریب نواز کے ہاتھ، سلام کرتا ہے، جواب نہیں ملا، پھر سلام کیا حضرت عالمگیر نے، جواب نہیں ملا، تیسری بار سلام کیا، پھر قبر انور سے آواز آئی وعلیکم السلام یا امیر المومنین فی الہند۔ حضرت غریب نواز سے اورنگزیب پوچھتے ہیں سرکار یہ بتاؤ، سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، لیکن جواب میں تاخیر کیوں ہوئی؟ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کی روحانیت جواب دیتی، عالمگیر سنو، زندہ باد۔ جب تم نے پہلی بار سلام کیا میں مدینے میں تھا، پھر تم نے جب دوبارہ سلام کیا میں مدینے سے چل کے کعبہ آیا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، تیسری بار تو نے سلام کیا تو میں مکہ سے چل کر اپنی قبر انور میں آیا اور تیرے سلام کا جواب دیا۔ عالمگیر پکار اٹھے کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ عقیدہ مل گیا کہ جب میرے نبی کا ادنا غلام جسے زمانہ غریب نواز کہتا ہے، جب وہ ساگر کا پانی اپنے کٹورے میں بلا سکتا ہے تو میدان محشر میں میرا نبی کوثر کو دامن کرم میں سمیٹ سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بزم غریب نواز، نعرہ تکبیر۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات علماء کرام کا یہ جمع غفیر بیٹھا ہے، میں ایک اور نقطے کی بات بتا کے اپنی بات سمیٹ رہا ہوں۔ آپ یہ مہینہ توجہ چاہتا ہوں، ابھی 27ویں کا پورا دن گزرا ہے، یعنی رجب کے مہینے کو 1 تاریخ سے لے کر 6 تاریخ تک نسبت ہے غریب نواز سے، اور 27ویں رجب کو نسبت ہے مصطفیٰ جان رحمت سے۔ حضرات کبھی آپ نے توجہ کیا کہ یہ عرس غریب نواز 1 تاریخ سے لے کے 6 تک کیوں ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ نہیں غور کیا ہو تو مجھ سے سنیے وجہ کیا ہے۔ میرے غریب نواز کا معمول تھا کہ روزانہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آج وہی روضہ انور جس میں آپ کی قبر اطہر ہے، اندر سے غریب نواز اپنا دروازہ بند کر لیتے تھے اور مریدین باہر ہو جاتے تھے۔ مریدوں کا بیان ہے کہ سرکار غریب نواز روزانہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیتے، اندر ذکر الہی میں مشغول رہتے، اور جب ہم لوگ صبح فجر کی اذان دیتے تو جیسے ہی اذان کی آواز غریب نواز سنتے تھے تو دروازہ کھول کے سرکار باہر تشریف لاتے اور امامت کرتے، ہم لوگ ان کی اقتداء میں نماز پڑھتے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا بیان ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جس صبح سرکار دروازہ کھولتے تو کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ان کے چہرے پر اتنی نورانیت ہوتی کہ ہم لوگ ان کی آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملا سکتے تھے، اور جو کوئی ملانے کی کوشش کرتا تھا تو غریب نواز کے جلووں کی تاب نہ لا کر غش کھا کر کے زمین پہ گر پڑتا تھا۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے تھے؟ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بڑے بڑے پتھر لاتے تھے اور پتھروں کو دیوار کی شکل میں چن دیتے تھے کہ کہاں؟ غریب نواز کے دروازے کے سامنے،
اور پھر بیان ہے کہ جب سرکار غریب نواز دروازہ کھولتے اور آپ کی نظر ان پتھروں کی دیوار پہ پڑتی تو پتھر بھی غریب نواز کی نظروں کی تاب نہ لا سکتے تھے اور ریزہ ریزہ ہو کر پانی کی طرح زمین پر بہہ جاتے تھے۔ مریدوں کا بیان ہے کہ پہلی رجب ہے، سرکار خواجہ غریب نواز نے دروازہ اندر سے بند کر لیا، پوری رات گزر گئی ہے، دوسرا دن ہو گیا ہے، ابھی دروازہ نہیں کھلا ہے، 10 بجے کا دن ہو گیا ہے، سورج چڑھ گیا ہے، دوپہر کا ٹائم ہو گیا ہے، دروازہ نہیں کھلا ہے، لیکن مریدوں نے کھلوانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ رجب کی دوسری تاریخ گزر گئی، تیسری بھی گزر گئی، چوتھی بھی گزر گئی، 5ویں تاریخ بھی گزر گئی، حتیٰ کہ 6ٹھی تاریخ کا دن آ گیا۔ تب مریدوں نے فیصلہ کیا کہ دیکھا جائے کہ مسئلہ کیا ہے۔ اندر سے کوئی آواز بھی نہیں آ رہی ہے، کوئی آثار بھی ظاہر نہیں ہو رہے ہیں، کوئی حرکت بھی نہیں ہو رہی ہے، دیکھا جائے اندر کا ماحول کیا ہے۔ لکھنے والوں کا بیان ہے کہ جب مریدوں نے دروازہ کھولا تو دیکھ کر کے ان کے حیرتوں کی انتہا نہ رہی کہ غریب نواز کی پیشانی پر لوح محفوظ کی یہ تحریر لکھی تھی، آدھا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، اور اجمیر کی گلی کہہ رہی تھی میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہو غم نبی میں، لباس ہستی بدل گیا۔ ہاں پھر دیکھا لوگوں نے کہ پیشانی پہ لکھا ہے آدھا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، یہ اللہ کا دوست ہے اور اللہ کی محبت میں انتقال کر گیا۔ اب مریدوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ پہلی کو روح نکلی کہ دوسری کو کہ تیسری کو، حضور پتا نہیں تھا۔ تو مریدوں نے سوچا کہ بزرگان دین کا فیض ایسے ہی عام ہوتا ہے لیکن آراز کے دنوں میں اور زیادہ عام ہوتا ہے، اس لیے پہلی سے لے کر 6 تک مسلسل غریب نواز کا عرس کیا جائے گا، اور پوری دنیا ہی سے نہیں، پورے ہندوستان ہی سے نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے سے الحمدللہ غریب نواز کے دیوانے حاضر ہوتے ہیں اور ان کا فیض پاتے ہیں۔ حضرت ایک جملہ کہوں گا اور اگر آپ کو اچھا لگے تو دعا دیجئے گا۔ آپ نے بڑی دیگ دیکھا ہے؟ سرکار خواجہ غریب نواز کے ہاں بڑی دیگ چھوٹی دیگ ہے، اب وہ چاہے اکبر کی بنوائی ہو یا کس کی بھی ہو، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ وقت کا شہنشاہ دیگ بنا کر کے اگر اس میں 40 من چاول بنا کر کے اس زمانے میں غریبوں کو کھلا سکتا ہے تو آج خواجہ کے دیوانے اس کی روح کو آواز دے رہے ہیں کہ شہنشاہ وقت دیکھ لے، تو اگر چاول سے دیگ نہ بھر سکا تو خواجہ کے دیوانے پیسوں سے بھر رہے ہیں۔ جا کے دیکھا غریب نواز کیا کہ دیکھ پیسوں سے پر ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اے محبوب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، آپ بتا دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے۔ ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ انسان مر جاتا ہے نا، آپ سنتے ہیں اکثر کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، آپ کا دل کانپنے لگتا ہے۔ خبر آتی کہ فلاں عزیز کی موت ہو گئی، آپ پسینے میں ڈوب جاتے۔ دوستو توجہ سے میری بات سنو، آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا۔ انسان مرتا نہیں ہے، اس کی روح مرتی نہیں ہے، وہ اپنے مکان اور منزل کو بدل لیتا ہے۔ تھوڑی سی گفتگو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس دنیا میں جب نہیں آئے تھے تو کہاں تھے؟ وہ علماء کرام، یہ طلبہ سبھی لوگ بتائیں گے کہ ہم لوگ عالم ارواح میں تھے۔ عالم ارواح ایک ایسی دنیا جہاں روحیں رہتی ہیں، اور روح بہت پاورفل ہے، بہت طاقتور ہے، اس میں بہت زیادہ طاقت ہے، لیکن اس کی طاقت کو سمجھنے کے لیے کسی جسم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے یہ مائک اگر 10,000 روپے کا ہو لیکن یہ بے مقصد ہے جب تک اس کا تعلق بیٹری سے نہ جڑ جائے۔ موبائل 50,000 کی ہو لیکن اگر اس سے بیٹری نکال دیا جائے تو وہ بے کام کی ہے۔ میں یہی چیز سمجھانا چاہتا ہوں، یہ جسم ہمارے اندر جو روح ہے وہ بہت زیادہ طاقتور ہے، لیکن اس کی طاقت سمجھ میں کیسے آئے گی؟ جب ایک جسم ہوگا، اللہ نے ایک جسم بنایا، اس میں روح ڈال دیا، اب روح آ گئی تو ہاتھ حرکت کرتا ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، زبان بول رہی ہے، میں کھڑا ہوں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں، لیکن جیسے ہی یہ روح نکل جاتی ہے تو نہ ہاتھ کام کرتے ہیں، نہ زبان بولتی ہے، نہ کان سنتے ہیں، نہ آنکھیں دیکھتی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟
لیکن اس دنیا میں حضرت جہاں ہم اور آپ ہیں یہ عالم اجسام ہے، یہاں روح کے جلوے کو دیکھنے کے لیے جسم کی ضرورت ہے، لیکن اس دنیا سے آگے ہم جس دنیا میں جا رہے ہیں وہاں جسم کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ہم ہجرت کر رہے ہیں، ہم نئے نقل مکانی کر رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ جیسے مثال لے لو، یہاں آنے سے پہلے ہم عالم اجسام میں تھے، اللہ نے چاہا کہ ہم دنیا میں آئیں تو اس نے والدین کے ذریعہ ان کے پیٹ میں ماں کے شکم میں ایک جسم بنایا، اس میں روح ڈال دی۔ حضرات گرامی، انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ جہاں رہ لیتا ہے اگر وہ جگہ چھوٹے تو تکلیف ہوتی، اسی لیے بچہ روتا ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے تو روتا 9 مہینے تھا یار، ہاتھ پیر ہلانے کی ضرورت نہیں تھی، غذا مل رہی تھی، آرام سے تھا۔ اس نے سوچا یہی میری آخری جگہ ہے، لیکن 9 مہینے کے بعد جیسے ہی اللہ کا حکم ہوا کہ بچے باہر آ، تو بچہ جب باہر آیا تو جب گھر چھوٹتا ہے انسان کا تو تکلیف ہوتی ہے، بچہ رونے لگا۔ لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پیدا ہوتے ہوئے جو بچہ روتا ہے تھوڑی دیر کے بعد مسکرانے لگتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی سن لو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ گھر چھوٹ رہا ہے اس لیے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن بچے نے جب دنیا میں آ کر کے آنکھیں کھولی تو محسوس کر رہا ہے کہ اس سے پہلے جس گھر میں تھا وہاں تاریکیوں کا راج تھا، لیکن اب تو باہر آ گیا ہوں، یہاں چاند کی روشنی ہے، چاند کی شبنمی روشنی ہے، سورج کا اجالا ہے، پھولوں کی چہک ہے، بلبل کا تبسم ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے، میں نے بچے سے پوچھا کہ جب تو پیدا ہو رہا تھا رو رہا تھا، تیرے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا مولانا میں نے ہنسا اس لیے کہ میں نے اپنے ماں کے چہرے پر، ممتا کے چہرے پہ رب کی رحمتوں کے آثار دیکھ لیے ہیں، ماں نے اپنے سینے سے لگا کر کونین کی دولت سے نواز دیا۔ آ گئے ہم دنیا میں، پیدا ہو گئے، 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال 70 سال، اس سے زیادہ کوئی ٹھہرتا نہیں۔ اب تو ایسا بھی مرض چل گیا ہے، اٹیک ہوا ختم ہو گئے، اللہ کا حکم ہوا دنیا چھوڑ دو۔ 70 سال کے بعد توجہ دیجئے گا، دنیا چھوڑنے کا حکم ہوا تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو درد ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھ کو گہرائی میں مٹی کے اتر جانا ہے، زندگی باندھ لے سامان سفر جانا ہے، اور گھر کی دہلیز پہ روشن ہے وہ بجھتی آنکھیں، مجھ کو مت روکیے لوٹ کے گھر جانا ہے۔ انسان یہاں دنیا میں آ کر کے اتنا کاروبار پھیلا دیتا ہے کہ جب اسے جانا ہوتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ اب آپ جاتے کہاں ہیں؟ عالم برزخ میں۔ بس آخری گفتگو، علماء کرام ہیں، حدیث پاک کی روشنی میں سن لو تمہاری طاقت کیا ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو سمجھ گئے تو غریب نواز کو ضرور سمجھ جاؤ گے، غوث اعظم کو سمجھ جاؤ گے، امام احمد رضا کو سمجھ جاؤ گے، مخدوم اشرف کو سمجھ جاؤ گے۔ میں نے حدیث پڑھا کہ جب بھی کوئی آدمی قبرستان سے گزرتا ہے تو مردے اسے پہچانتے ہیں۔ حضرات صحیح ہے یا غلط؟ آپ تائید کیجئے، مردے پہچانتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، چپلوں کی آہٹ بھی سنتے ہیں۔ اب میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایک بڈھا آدمی جس کی عمر 70 سال کی، آنکھوں سے کم دکھ رہا تھا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے دکھائی کم دیتا، آپریشن کرا دے۔ لڑکے نے آپریشن کروایا، آپریشن کامیاب نہیں ہوا، پھر دوسرے ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ PGI میں لے جاؤ، وہاں جا کے آپریشن کروا دیا، کچھ دکھنے لگا۔ ایک تمثیل دے رہا ہوں، 70 سالہ بڈھا ہے، دنیا میں ہے، چشمہ لگائے ہے، پھر بھی دکھائی نہیں دیتا۔ کوئی عزیز آتا ہے تو عینک اٹھا کے غور سے دیکھتا ہے، پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہی جب انتقال کر گیا اور قبر میں منو مٹی کے نیچے ہے تو اب مصطفیٰ کی حدیث کہہ رہی کہ دیکھ بھی رہا ہے، پہچان بھی رہا ہے، آوازوں کو سن بھی رہا ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ دنیا میں تھا، آنکھوں کا آپریشن ہے، پھر بھی دکھائی نہیں دیتا، منو مٹی کے نیچے ہے، پھر بھی دیکھ رہا ہے۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو سن لو دوستو، وہ دنیا ایسی دنیا ہے جہاں جسم کی ضرورت نہیں ہے، وہاں روح کے جلوے کی ضرورت ہے، وہاں روح دیکھ رہی ہے۔ اب روح عمل کے اعتبار سے عرش اعظم کے نیچے ہے، جنت میں ہے، چاہے زمزم میں ہے، جہاں اللہ نے رکھا ہے وہیں روح ہے، لیکن اتنی طاقتور ہے کہ قبرستان سے گزرنے والے کو پہچانتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، اس کی گفتگو کو سنتی ہے۔ تو جب عام مسلمان کے روح کی رفتار کا یہ عالم ہے تو جنہوں نے اپنی روح کو برسہ برس عشق الہی کی بھٹی میں جلا دیا اور محبت رسول میں اپنے آپ کو کندن کر
کر لیا ان کی روحانیت کا عالم کیا ہوگا. اس لیے زمانہ کہتا ہے اے دل بغیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.